لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات ارشاد فرمائیے. موسم کی خرابی کی سبب کافی تاخیر ہو گئی. یہ مجلس اب تک ختم ہو جانی چاہیے تھی. ظاہر ہے کہ شب بیداری ہے اور آپ حضرات کی اس میں شرکت اور شرکت کے ساتھ ساتھ موسم کا مزاج، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. میرا مزاج ہے کہ میں جس آیہ کریمہ کا انتخاب کرتا ہوں اس کے پورے انوائرمنٹ پر گفتگو کرتا ہوں. اس آیت کے لغوی معنوں کو نہیں لیتا، بلکہ اس آیت میں اور اس فقرے میں کے اندر جو روح ہوتی ہے، جو مفہوم ہوتا ہے اور جو اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے، اس گہرائی کے کسی بھی پہلو پر آپ گفتگو کر لیجئے. اور ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ فقرہ تو ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانی زندگی کو محیط کر لیا ہے. پوری انسانی زندگی اس ایک فقرے میں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. تو اب پورا انوائرمنٹ اس کا جو ہے وہ اس پر اب کسی بھی پہلو کو آپ اٹھا لیجئے، کسی بھی گوشے کو آپ انتخاب کر لیجئے، اس پر آسانی سے گفتگو ہو جائے گی. مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شب بیداری کی مجلس ہے اور مصرع طرح دیا گیا ہے. 3 مصرعے ہیں اور یہ مصرعے انجمنوں کے لیے ہیں. انجمنوں کے لیے ہیں کہ ماتمی دستے اور ان کے شعراء کسی مصرعے کا انتخاب کر کے اس پر کلام کہہ کے لائیں اور پیش کریں. تو کیا خطیب کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ جب شرط ہے کہ ترہی شب بیداری ہے تو خطیب کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ کسی ایک مصرعے کا انتخاب کر لے اور اسی پہ گفتگو کرے. تھوڑی ہی دیر صحیح اسی پہ گفتگو کرے. اور دیکھیے، ماتمی انجمنوں کا عزاداری میں بہت اہم رول ہے. وہ کام جو خطیب نہیں کر پاتا وہ انجمنیں کرتی ہیں. وہ کام جو ذاکر نہیں کر پاتا اس لیے کہ اس کا دائرہ ذرا محدود ہوتا ہے. لیکن انجمن ہائے ماتمی اور ماتمی دستے جب شاہراہوں پہ نکلتے ہیں تو وہ اپنے طرز عمل سے تمام خلائق کو اس جانب متوجہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان مجلسوں کا یہی تقاضا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کیا ہو رہے کی گہرائی میں
جتنا خلائق اترتی جائے گی اتنا حسین کے نزدیک آتی جائے گی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو اب ظاہر ہے کہ 3 مصرے تھے. ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو میں نے اشتہار دیکھا. وہ اشتہار راحیل میاں نے بھیج دیا تھا مگر میں نے اس کو دیکھا نہیں. اور تو راستے میں جب میں نے دیکھا ابھی تو اس میں 3 مصرے تھے. تو ایک مصرع میں نے انتخاب کیا شہرت صاحب کا کہ دست زینب میں گریبان ستم آج بھی ہے. تو بس اسی مصرے ہی سے گفتگو شروع کر دوں کہ یاد رکھیے گا کہ پیغمبر اسلام کی پیغمبرانہ شعور رکھنے والی نواسی کا نام زینب ہے. آگے بڑھیے آگے بڑھیے. پیغمبر اسلام کی پیغمبرانہ شعور رکھنے والی نواسی کا نام زینب ہے. علی ابن ابی طالب کی سیاسی بصیرت رکھنے والی بیٹی کا نام زینب ہے. سیاسی بصیرت رکھنے والی بیٹی کا نام زینب ہے. نہیں اور آگے بڑھیے. یہ جونپور کا مجمع ہے, اس کے لیے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ میں اگر ایک فقرہ کہہ دوں گا یا ایک لفظ بھی کہہ دوں گا تو اس لفظ کی گہرائی میں آپ اتر جائیں گے. تو علی ابن ابی طالب کی سیاسی بصیرت رکھنے والی بیٹی کا نام زینب ہے. اب جو فقرہ عرض کر رہا ہوں اس کی معنویت کو محسوس کیجئے گا کہ حاکم جابر کے سامنے کلمہ حق بیان کرنے والی زہرا کی نور نظر کا نام زینب ہے. میں نے ایک تاریخی فقرہ کہہ دیا کہ حاکم جابر کے سامنے کلمہ حق بیان کرنے والی زہرا کی بیٹی کا نام زینب ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. کیا کیا جناب زینب نے؟ اور ایک لفظ اور کہہ دوں کہ واقعہ کربلا کے صحافی کا نام زینب ہے. زینب نے واقعہ کربلا کی جو صحافت کی ہے کسی میں دم نہیں تھا کہ وہ مقصد حسین کی تشہیر کرتا. اس لیے کہ جہاں ضمیر بک گئے ہوں, زبانوں پہ تالے لگ گئے ہوں, جہاں ہمت نہ ہو کچھ کہنے کی, توجہ رکھیے گا, کچھ کہنے کی. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اب بات آئی ہے تو ایک فقرہ سن لیجئے درمیان میں زیب داستاں کے لیے کہ جس انسان کو, اور میں جناب زینب تک آنے کے لیے تمہید مرتب کر رہا ہوں, کہ جس انسان کو بولنے تک کی اجازت نہ ہو, بولنے تک کی اجازت نہ ہو, جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں, پیروں میں بیڑیاں ہوں, گلے میں طوق ہو, کمر میں لنگر ہو, اس کو بولنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر ایک لفظ کہوں تو برا مت مانیے گا, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ہارا ہوا لشکر ہے, نہیں محسوس کیجیے گا. یزید کے سامنے جو لوگ آئے ہیں وہ ہارے ہوئے ہیں. مگر یہ فقرہ بھی یاد رکھیے گا کہ کربلا مورچہ ہے, جنگ نہیں ہے. یزید مورچہ جیتا ہے, زینب نے جنگ جیتی ہے. یزید نے مورچہ جیتا ہے, یزید نے مورچہ جیتا ہے, جنگ نہیں جیتی ہے. جنگ تو زینب نے جیتی ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں طوق ہے اور کمر میں لنگر ہے. تو کیا بولے گا؟ اسی امام سے جب کسی نے پوچھا, توجہ رکھیے گا, میں بہت اوٹ پٹانگ باتیں نہیں کرتا, نہ پروفیشنل قسم کا خطیب ہوں کہ آؤں اور پیش لڑانے لگوں بے سر پیر کی اور اوٹ پٹانگ باتیں کہہ کے اڑا کے چلا جاؤں. نہیں, کوئی بات ایسی ہو جو کام کی ہو.
آپ نے جتنا وقت میرے ساتھ صرف کیا ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے آپ کا، اور یہی عزائے حسین کا مقصد بھی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق، کمر میں لنگر، اور جس کو بولنے کی اجازت نہیں، ہارا ہوا لشکر، کیا کہہ سکتا ہے؟ کوئی فریاد رس نہیں، زندگی کی ساری راہیں مسدود ہیں۔ توجہ رکھیے گا، زندگی کی ساری راہیں مسدود ہیں۔ اسی امام سے جب کسی نے پوچھا کہ میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو راہ راست پہ لانا چاہتا ہوں، ان کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں؟ تو حضرت امام سجاد نے فرمایا کہ جاؤ تبلیغ کرو، پورے آزاد ہو تبلیغ کرنے میں، مگر زبان سے کچھ مت کہنا۔ اگر میری بات پہنچ جائے تو رد عمل کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ توجہ رکھیے گا، جب پوچھا کہ بتائیے میں تبلیغ کیسے کروں، تو آپ نے فرمایا زبان سے کچھ مت بولنا، تمہارا کردار بولے۔ زبان حال سے تمہارا ظاہر گفتگو کرے، تمہیں کچھ نہیں بولنا ہے، تمہارا جو ظاہر ہے وہ گفتگو کرے۔ توجہ رکھیے، وہ گفتگو کرے، وہ بولے، تمہارا ظاہر خاموش مبلغ بن جائے، تمہارا ظاہر خاموش مبلغ بن جائے۔ اب اہل نظر تشریف فرمائے، اور جونپور کا یہ بڑا باشعور مجمع ہے، اور بار بار یہ جملہ مجھے کہنا بھی نہیں ہے کہ آپ بور ہو جائیں ایک جملہ سن کر، تو یاد رکھیے گا کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق ہے، مگر کیا کہنا اس عظیم الشان انسان کا کہ جس نے طوق کو مبلغ بنا دیا، جس نے زنجیر کو مبلغ بنا دیا، جس نے اپنے کمر کے لنگر کو مبلغ بنا دیا، اور اس حقیقت کو تاریخ کے اوراق پر ثبت کر دیا کہ یہ میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ میری جرت اظہار کو گرفتار نہ کر سکے تو میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا دی۔ یہ جو میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ میری جرت اظہار کو گرفتار نہ کر سکے تو میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دیں۔ اور دیکھو یہ جو میرے پیروں میں بیڑیاں ہیں، ان بیڑیوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ مجھ کو مقید کر لیا گیا، بلکہ یہ بیڑیاں بتا رہی ہیں کہ میرے اقدام عمل کو مقید نہ کر سکے۔ ارے میرا جملہ ضائع ہو گیا، میرے اقدام عمل کو مقید نہ کر سکے تو میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں، اور یہ جو میرے گلے میں طوق پڑا ہوا ہے اور جس کی گرانی سے میرا سر جھک گیا ہے، تو یہ جھکا نہیں ہے، جھکایا گیا ہے کہ طوق کی گرانی ہی سے سر جھک جائے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے کمر میں جو لنگر پڑا ہوا ہے، اس لنگر کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ میری کشتی حیات غرق طوفان ہو گئی، میری کشتی حیات غرق طوفان ہو گئی، میری کشتی حیات غرق طوفان ہو گئی۔ میری کشتی حیات کو غرق طوفان نہ کر سکے تو کمر میں لنگر ڈال دیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر زبان حال سے کہا، توجہ رکھیے کہ زبان حال سے کہا کہ یہ جو دیکھو، یہ جو نوک نیزہ پر میرے بابا کا کٹا ہوا سر ہے، اس کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ سر کاٹنے والا کامیاب ہو گیا اور سر کٹانے والا ناکام ہو گیا۔ میرے باپ کا کمال یہ ہے کہ میرے باپ نے تاریخ کے محور کو بدل دیا، مورخ کے قلم کی گردش کو تبدیل کر دیا۔ میری بات کو ضائع مت کیجیے گا، یہ میرے باپ کا کمال تھا کہ اس نے تاریخ کے مزاج کو بدل دیا۔ توجہ رکھیے گا، تاریخ کے مزاج کو بدل دیا۔ کیسے بدلا مزاج کو؟ آپ اہل نظر ہیں، کیسے بدلا؟
امام مظلوم نے تاریخ کے مزاج کو، آپ اہل علم ہیں، میں نے عرض کیا میرے پاس 40 منٹ ہیں، بس صرف 40 منٹ، 30 سے 40 منٹ میرے پاس ہیں، اتنی دیر میں جو کچھ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا کر دوں گا۔ کیا کیا امام نے؟ تاریخ کے مزاج کو بدل دیا۔ تاریخ کا مزاج کیا ہے؟ میں جونپور میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور یہ سب چہرے میرے جانے پہچانے ہیں، بہت سے لوگ مجھ کو نہ پہچانتے ہوں گے، محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں پہلی بار آیا ہوں، لیکن میں پہلی بار نہیں آیا ہوں۔ بہرحال تو تاریخ کا مزاج کیا ہے جس کو حسین نے تبدیل کیا؟ توجہ رکھیے گا، تاریخ کا چاہے آپ عالمی تاریخ کو پڑھیے اور چاہے خصوصیت کے ساتھ اسلامی تاریخ کو پڑھیے، تاریخ کا ایک مزاج یہ ہے کہ تاریخ حرکت کو دیکھتی ہے، سکون کو نہیں دیکھتی۔ نہیں، شاید میں نے کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ کر بات کر دی، اس لیے کہ آپ خاموش ہیں، آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ تاریخ حرکت کو دیکھتی ہے، سکون کو نہیں دیکھتی۔ تاریخ دل بے قرار کو دیکھتی ہے، نفس مطمئن کو تاریخ نہیں دیکھتی، نفس مطمئن کو تاریخ نہیں دیکھتی۔ تیروں کی بارش کو تاریخ دیکھتی ہے، اور تیروں کی بارش تاریخ کو دکھائی دیتی ہے، مگر مصلی پر بیٹھے ہوئے کسی نمازی کے آنکھ سے بہتا ہوا خشیت الہی کا آنسو تاریخ کو نہیں دکھائی دیتا، نہیں دکھائی دیتا۔ مصلی پر بیٹھے ہوئے کسی مصلی کی آنکھ سے بہنے والا خشیت الہی کا آنسو تاریخ کو نہیں دکھائی دیتا۔ اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھیے، چمکتی ہوئی شمشیریں، لچکتے ہوئے نیزے، تڑپتی ہوئی لاشیں، اسلحوں کی جھنکار، لشکر کا ہجوم، اور جتنی اضطرابی کیفیتیں ہو سکتی ہیں وہ سب تاریخ کو متوجہ کرتی ہیں، اور تاریخ ان تمام کیفیتوں کو اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے۔ ورنہ کیا وجہ تھی، کیا وجہ تھی؟ اب میں تاریخ کو مختصر کر کے 2 لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، وقت نہیں میں تسلیم جانے کا۔ کیا وجہ تھی کہ خالد بن ولید سے لے کر ابو مسلم خراسانی تک یہ جتنے صاحب شمشیر تاریخ کے افق پہ نمودار ہوئے، یہ اسی تاریخ کے مخصوص مزاج کا نتیجہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار دیکھی اسی کو ہیرو بنا دیا، جس کے ہاتھ میں نیزہ دیکھا اسی کو ایک نمائندہ شخصیت سمجھ لیا۔ حسین کی 63 سالہ زندگی میں حضرت کے اتنے معتبر تجربات کے نچوڑ کا نام کربلا ہے۔ دیکھیں میری بات کو ضائع مت کیجیے گا، امام حسین کی 63 سالہ زندگی کے تجربات کے نچوڑ کا نام کربلا ہے۔ جب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ تاریخ اضطراب کو دیکھتی ہے، اطمینان کو نہیں دیکھتی، تو کیا حسین نہیں جانتے تھے؟ حسین نہیں جانتے تھے کہ تاریخ شمشیر کو دیکھے گی، برستے ہوئے تیروں کو دیکھے گی، تڑپتے ہوئے لاشوں کو دیکھے گی، بہتا ہوا خون دیکھے گی، مگر اطمینان تاریخ کو نظر نہیں آتا۔ یہ حسین کا پیغمبرانہ شعور تھا کہ کربلا میں اضطراب کو اطمینان کا جامہ پہنا کر، اضطراب کو اطمینان کا جامہ پہنا کر، دھڑکتے ہوئے دل کو نفس مطمئن کی قبا پہنا کر حسین نے وہ کارنامہ کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا۔ فرمایا اچھا تلواریں تاریخ کا جز بنیں گی، اور چمکتی ہوئی تلواروں کو تاریخ اپنے دامن میں محفوظ کرے گی، تو صحیح اسی شمشیر کے نیچے اگر میں سجدہ کر دوں اسی چمکتی ہوئی شمشیر کے نیچے اگر میں سجدہ کر دوں، تو جس چمکتی ہوئی شمشیر کو مورخ
مجبوراً تاریخ میں جگہ دے گا تو وہ سجدے کو فراموش نہیں کر پائے گا، وہ سجدے کو فراموش نہیں کر پائے گا۔ وہ اس سجدے کو فراموش نہیں کر پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شمشیر سے سجدہ اس طرح سے چسپاں ہو گیا ہے کہ مورخ چھٹانا چاہے بھی تو نہیں چھوٹ سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، پانی پلاؤ۔ کا تاریخ کا مزاج یہ ہے، تاریخ کا مزاج یہ ہے کہ وہ برستے ہوئے تیروں کو دیکھتی ہے تو صحیح ہم برستے ہوئے تیروں میں جماعت کی نماز قائم نہ کر دیں، تو اگر مورخ برستے ہوئے تیروں کو تاریخ کے دامن میں جگہ دے گا تو وہ مجبور ہو جائے گا یہ لکھنے پر، وہ مجبور ہو جائے گا یہ لکھنے پر کہ انہی برستے ہوئے تیروں کے سائے میں نماز جماعت ادا کی گئی۔ اور اگر ہرملا کی اضطرابی کیفیت تاریخ کے دامن میں محفوظ کی جائے گی تو اس تیرے سے شعبہ کے مقابلے پر اس بے زبان کا تبسم بھی تاریخ کا جز بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا سے پہلے جن کو سب یاد کر رہے تھے، کربلا کے بعد اب کوئی یاد نہیں آتا۔ کربلا سے پہلے جن کا بڑا ہمہمہ تھا، جن کا بڑا ولولہ تھا اور جن کے بارے میں بڑی حکایتیں بیان ہوتی تھی، کربلا کے بعد سب غائب ہو گئے۔ اسی حسین کی عظیم الشان بہن کا نام زینب ہے۔ اسی حسین کی عظیم الشان، اسی بھائی کی عظیم الشان بہن کا نام زینب ہے۔ کیا کیا جناب زینب نے؟ بڑا کمال کر دیا۔ اس کے لیے آپ کو تاریخ اسلام کا باقاعدہ مطالعہ کرنا پڑے گا۔ میں نے تو ایک فقرہ کہہ دیا کہ کربلا کے صحافی کا نام زینب ہے، لیکن زینب نے کس نوعیت کی صحافت کی یہ دیکھنا ضروری ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بی بی نے کس نوعیت کی صحافت کی؟ صحافت کا حال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی گودی میڈیا تھا۔ دیکھیں میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے اور نہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کہا ہے۔ جو میں نے تاریخ کی اینک لگا کے دیکھا ہے وہی میں نے عرض کیا ہے کہ اس زمانے یہ گودی میڈیا آج کا تھوڑی ہے، وہیں سے آ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں صحافت کی معتبریت کو قائم کرنے والی خاتون کا نام زینب ہے۔ اب میں مختصر عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اور ذرا سا مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اسلام کیا ہے۔ سراپا تسلیم۔ اب یہ تسلیم دو طرح کی تسلیم ہے، ایک تو اللہ کے سامنے تسلیم اور ایک اس کے بندوں کے سامنے تسلیم۔ اللہ کے سامنے تسلیم ہو اور بندوں کے سامنے تسلیم نہ ہو تو اللہ اپنی تسلیم واپس کر دے گا۔ لے جاؤ، ہمارے سامنے آؤ گے تو سر جھکا کے رہو گے، ہمارے بندوں کے سامنے آؤ گے تو اکڑ کے رہو گے۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں آپ کے ضیافت ایمانی کے لیے کہ جب بندہ اپنی پیشانی کو سجدہ الہی میں رکھتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ پروردگار اگر تیری یہ زمین درمیان میں حائل نہ ہوتی تو میں اور جھکتا، میں اور پست ہوتا، اس لیے کہ تیری بارگاہ کا مزاج یہ ہے کہ جتنا پست ہوں گے اتنا تو بلند کرے گا، جتنا پست ہوں گے اتنا تو بلند کرے گا۔ مگر یاد رکھیے گا سجدہ انتہائے بندگی ہے۔ توجہ رکھیے گا، سجدہ
انتہائے عاجزی ہے مگر روح عاجزی نہیں ہے. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. اہل نظر تشریف فرما ہے, رد عمل کا اظہار ضرور کیجیے گا. سجدہ اپنی انتہائی پستی کے باوجود عاجزی کا نقطۂ کمال ہے, منتہائے کمال ہے, مگر پھر بھی روح بندگی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خالق کا مطمع نظر یہ ہے کہ جس عاجزی کا اظہار تم نے ہمارے سامنے مصلی پہ کیا ہے, تو مصلی سے اٹھ کے دوستوں کے درمیان جانا, عزیزوں کے پاس جانا, سماج میں نکلنا, گلیوں اور شاہراہوں پہ جب گزرنا تو دیکھو ہمارے بندوں سے اکڑ نہ جانا, اکڑ نہ جانا, اکڑ نہ جانا. اگر تم اکڑ گئے تو تمہیں کمال بندگی تو حاصل ہوگا, روح بندگی حاصل نہیں ہوگی. ضرورت ہے کہ اگر اس کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کا اظہار کیا جائے تو پھر بندگان خدا کی بارگاہ میں بھی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. کیا کیا جناب زینب نے؟ میں نے کہا اسلام سراپا سلامتی ہے, اسلام سراپا سلامتی ہے. میں چاہتا ہوں کچھ ایسی باتیں عرض کروں جو مدت تک آپ کو یاد رہے, کم سے کم سال بھر تو یاد ہی رہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ مجھے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے بلایا جائے. میں چاہتا ہوں کہ بات جو ہو وہ آپ کے ذہن پہ نقش ہو جائے, نقش ہو جائے, آپ کے کام آئے گی. اسلام سراپا سلامتی ہے. بدر سے لے کے کربلا تک کوئی بتا دے کہ اسلام نے کبھی کسی پہ حملہ کیا؟ اسلام نے کبھی کسی کو دکھ پہنچایا؟ اور آپ کا جانا پہچانا لفظ کہہ دوں گا تو جلدی سمجھ میں آ جائے گا, جلدی سمجھ میں آ جائے گا. کیا اسلام نے کبھی دہشت گردی کی تعلیم دی ہے؟ مجھے فرمائیے گا, کیا کبھی اسلام نے دہشت گردی کی تعلیم دی ہے؟ اور آگے بڑھیے, اور آگے بڑھیے. کیا اسلام نے کبھی خونریزی کا آموختہ پڑھایا ہے؟ کبھی خونریزی کا آموختہ پڑھایا ہے؟ تو جب اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے تو بدر سے لے کے کربلا تک کہیں اسلام کا وحشیانہ پن, اسلام کا وحشیانہ پن جیسا آج کے پیش کیا جا رہا ہے ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا. سرکار دو عالم کی ساری زندگی امن و سلامتی, پتھر کھائے, زحمتیں برداشت کی ہیں. یاد رکھیے گا, سرکار دو عالم مسلمان بنانے نہیں آئے تھے, انسان بنانے آئے تھے. اور ایک جملہ اور کہہ دوں آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے کہ سرکار دو عالم نے جو کیا وہ کسی نے نہیں کیا. آپ نے آدمی کو انسان بنایا, انسان کو پھر مسلمان بنایا, اور جب مسلمان بن گیا تو سلمان بنا دیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک بہت بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیے. بس میں آ رہا ہوں, بس میں آ رہا ہوں جلدی جلدی اپنی منزل پر. تو جب میں نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی پیغمبرانہ شعور رکھنے والی نواسی کا نام زینب ہے, تو سرکار کی وہ زندگی جو جتنی بھی رہی ہو مختصر سی جو زینب کے سامنے تھی, اور اس کے بعد واقعہ کربلا تک زینب کے سارے تجربات اور مشاہدات زینب کے ساتھ ساتھ, توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا, زینب جانتی تھی کہ ایک تو اسلام خونریزی کی اجازت نہیں دیتا. مولانا ملاحظہ کیجیے گا, ایک تو اسلام خونریزی کی اجازت نہیں دیتا, اور دوسری بات یہ کہ میرے بھائی کا خون اتنا گراں قدر ہے کہ اگر قیامت تک خون کی ندیاں بہہ جائیں, خاموشی سے نہ سنیے گا, اگر قیامت تک خون کی ندیاں بہتی رہیں تو نہ قاتل سے انتقام پورا ہوگا اور نہ خون حسین کا حق ادا ہوگا.
نہ تو قاتل سے انتقام پورا ہوگا، نہ خون حسین کا حق ادا ہوگا۔ تو زینب نے کیا کیا؟ زینب جانتی تھی کہ خونریزی نہیں ہو سکتی، دہشت گردی نہیں ہو سکتی، شدت پسندی نہیں ہو سکتی، تو زینب نے اپنے ایک عمل سے دو کام لیے۔ قاتل کے چہرے سے نقاب بھی الٹا، قاتل کے چہرے سے نقاب بھی الٹا، اور حسین کے خون کو قیامت تک کے لیے محیط کر دیا۔ یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ فرش عزا کیا؟ بس سنیے جملہ سنیے، یہ فرش عزا کیا ہے؟ یہ زینب کا قاتل سے نفسیاتی انتقام ہے۔ یہ قاتل سے زینب کا نفسیاتی انتقام ہے۔ اور یہاں پر ایک فقرہ عرض کر دوں، استنباط کروں کہ جب حضرت نے فرمایا کہ اے بیٹا یہ حسین تمہارا کربلا میں مارا جائے گا، تو فرمایا کہ بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گی، نہیں رہوں گا۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا حسن؟ کہا میں۔ کہا کوئی نہ ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے ماں تھی، توجہ رکھیے گا، میں فضائل کا گوشہ پیش کر رہا ہوں، ظاہر ہے ماں تھی، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب کوئی نہ رہے گا تو میرے بچے سے، میں لفظ بدل رہا ہوں، تو جب کوئی نہ رہے گا تو میرے بچے سے ہمدردی کون کرے گا؟ ارے ضائع نہ کیجیے گا اس فقرے کو، اگر کوئی نہ رہے گا تو میرے بچے سے ہمدردی کون کرے گا؟ تو حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ایک جماعت پیدا ہوگی، ایک جماعت خلق میں رہے گی جو تمہارے بچے سے ہمدردی پیدا کرے گی۔ یاد رکھیے مسرتوں سے ہمدردی نہیں ہوتی، مسرتوں سے ہمدردی نہیں ہوتی، ہمدردی غم سے ہوتی ہے۔ جناب زینب نے قاتل سے نفسیاتی انتقام لینے کے لیے قاتل کے گھر میں اپنے بھائی کی عزا بچھا دی، قاتل کے گھر میں اپنے بھائی کا فرش عزا بچھا دیا، اور بچھایا نہیں، پیغمبر اسلام کی اس حدیث کے مطابق وہ فرش عزا قوم کے حوالے کر دیا، قوم کے حوالے کر دیا کہ اب قیامت تک قاتل کو بے نقاب کرنے کا فریضہ تمہارا ہے۔ میں نے تم کو یہ نعمت دے دی، میں نے تم کو یہ امانت دے دی، اس امانت کو محفوظ بھی رکھنا، اس کو فروغ بھی دینا، یہ تمہارا کام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیے۔ بس ارباب نظر، میں نے آپ کے مصرے پر شعر تو نہیں کہا لیکن نثر میں طرحی تقریر کر دی، تو یہ فرش عزا زینب کی امانت ہے، اس کو محفوظ تو رکھنا ہی ہے، فروغ بھی دینا ہے۔ یعنی کائنات کے جس گوشے میں عزا کا وجود نہیں پایا جاتا وہاں بھی عزا لے جانا ہے۔ ارے عزیزان گرامی، میں نے عجیب بات کہی، کائنات کے اگر کسی گوشے میں عزا کا وجود نہیں پایا جاتا تو وہاں بھی ہمارا فریضہ ہے کہ عزا کو پہنچائیں۔ کیوں پہنچائیں؟ اب یہ بھی سن لیجئے، کیوں پہنچائیں؟ مسجدوں میں جانے کی شرط ہے، مسجدوں میں جانے کی شرط ہے، لیکن امام باڑوں میں کبھی آپ نے محسوس کیا کہ یہ شرط کیوں نہیں رکھی گئی؟ کیا حسین خدا کے نمائندے نہیں تھے؟ کیا نماز پر حسین کا احسان نہیں ہے؟ میری بات کو ضائع مت کیجیے گا، کیا نماز پر حسین کا احسان نہیں ہے؟ کیا دین اور شریعت پر حسین کا احسان نہیں ہے؟ اب چار مصرے یاد آ گئے، سن لیجئے کہ دین حق کیا ہے حسین؟ دین حق دین خدا جس کا قبالہ ہو جائے، اور اگر بات جو کہہ دے تو حوالہ ہو جائے۔ ایسا ناتی نہیں پایا ہے کسی نانا نے جو چراغوں کو بجھا دے تو اجالا ہو جائے۔ جو چراغوں کو بجھا دے،
جو چراغوں کو بجھا دے تو اجالا ہو جائے. نہیں، شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہی کی زبان میں بات کر رہا ہوں، تو شعر سن ہی لیجئے کہ مقصد تھا کہ ہو جائے اجالوں کا تعارف. ارے دہرائیے مصرے کو. مقصد تھا کہ ہو جائے اجالوں کا تعارف، ورنہ کبھی شبیر اندھیرا نہیں کرتے. ورنہ کبھی شبیر اندھیرا نہیں کرتے. ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیے. تو مسجدوں میں جانے کی شرط ہے، عزا خانوں میں آنے کی شرط نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے سمجھا؟ مسجدوں میں جانے کی شرائط کی مشق کی جگہ عزا خانہ ہے. یہاں فرش عزا پر مسجدوں میں جانے سے پہلے کی تمہید مرتب کی جاتی ہے. اگر نجس ہو تو یہاں آ کے پاک ہو جاؤ. نہیں سنیے. اگر ظاہراً بھی نجس ہو تو یہاں آ کے پاک ہو جاؤ. اگر تمہارے تصورات و خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں تو آؤ حسین سے ترتیب کر لو. آؤ تنظیم، تمہارے تصورات اور تمہارے خیالات کی تنظیم حسین کر دیں گے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بتائیے کہ پیٹ خراب ہو جائے وہ آدمی دوا کھاتا ہے، دماغ خراب ہو جائے اور طہارت کا مسئلہ بھی یہی ہے. ہاتھ نجس ہو گیا تو آپ پانی سے پاک کر لیجئے. نفس نجس ہو جائے، نفس نجس ہو جائے، کائے سے پاک کیجئے گا؟ اس کی تطہیر کا طریقہ الگ ہے. طہارت کے مسئلہ سن لیجئے. اب یاد آ گئی بات. ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیے. آخری بات. علماء تشریف فرما ہیں، طہارت کے مسائل میں بہت سی چیزیں ہیں جو پاک کرتی ہیں. مثلا سورج کی روشنی، اس کی تمازت پاک کرتی ہے، زمین پاک کرتی ہے، پانی پاک کرتا ہے. اسی طرح سے ایک چیز ہے استحالہ. استحالہ کا مطلب کیا ہوا؟ استحالہ کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی شے اپنی حیت بدلتی ہے تو اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. میری بات کو ضائع مت کیجیے گا، توجہ رکھیے گا میری طرف. اگر کوئی شے اپنی حیت کو بدل رہی ہے تو حیت بدل جانے کے بعد کیفیت بدل جاتی ہے. مثلا لکڑی نجس ہے، آگ میں ڈال دیجئے، جل کے راکھ ہو جائے گی. تو جب حیت بدلی تو کیفیت بھی بدل گئی. ابھی تک لکڑی تھی تو نجس تھی، جب خاک ہو گئی تو پاک ہو گئی. توجہ رکھیے گا. جن لوگوں نے نظام اسلام کو غلاظتوں سے بھر دیا تھا اس کے لیے ضرورت استحالے کی تھی. اس کے لیے ضرورت استحالے کی تھی اور اسی استحالے کا نام ہے قربانی حسین. امام حسین نے اپنی آتش شہادت میں، توجہ رکھیے گا، امام حسین نے اپنے شعلہ شہادت میں یزیدیت کو اس طرح سے خاکستر کر دیا کہ اب یزیدیت کے بعد جو شریعت کا سورج طلوع ہوا، توجہ رکھیے گا، یزیدیت تو جل کے راکھ ہو گئی، مگر اس کے بعد جو سورج طلوع ہوا وہ اسلام کی شکل میں نکلا. ایک نجس چیز بدل گئی، تبدیل ہو گئی. اسلام محفوظ ہو گیا، اسلام بچ گیا.
توجہ رکھیے گا، اور میں آپ کی خدمت میں وہ منظر بھی پیش کر دوں. جلا کے راکھ کر دیا، پاک تو نہیں ہوا وہ، لیکن حیت جو بدلی تو کیفیت بدل گئی. وہ آج بھی نجس ہے، مگر بدلی ہوئی کیفیت جس کا نام اسلام ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اسلام میں خلافت کی تو گنجائش ہے، شہنشاہیت کی گنجائش نہیں ہے. اور آپ کے ضیافت ایمانی کے لیے ایک فقرہ کہہ دوں. خلافت اور شہنشاہیت کی بات آ گئی کہ یہ اتفاق تھا کہ ایک اسلامی مملکت کے دو فرما روا، ایک اسلامی مملکت کے دو فرما روا، ایک امیر شام اور ایک ہر آدمی امیر المومنین نہیں ہوتا. ہر ایرا غیرہ امیر شام تو ہو سکتا ہے، مگر امیر المومنین نہیں ہو سکتا. اور میں جملے بدل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک وہ باپ تھا جو شام کے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک وہ باپ تھا جو مسجد کوفہ کی بوسیدہ چٹائی پہ بیٹھا ہوا تھا. جس طرح دونوں باپ میں فرق تھا، اسی طرح دونوں کی اولادوں میں بھی فرق تھا. ارے میری بات کو ضائع مت کیجیے گا. میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ تاریخ ساز جملہ ہے کہ جب دونوں باپ الگ الگ مزاج اور طبیعت کے تھے تو ان کے بیٹے بھی اسی طرح اپنے اپنے باپ کا عکس بن کے ابھرے. امیر شام کے حجلہ عشرت کی بے طلب اولاد کا نام یزید ہے. امیر شام کے حجلہ عشرت کی بے طلب اولاد کا نام یزید ہے، اور امیر المومنین کی باوقار دعا کی مستجابی کا نام عباس ہے. ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیے. کوئی بات مزاج پہ گرا ہو گئی ہو تو اصلاح بھی کر دیجئے گا اور مطمئن بھی ہو جائیے گا. اور یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ امیر شام کے حجلہ عشرت کی بے طلب اولاد کا نام یزید ہے. توجہ رکھیے گا، ہاں، بے طلب اولاد کا نام یزید ہے. اور حسینیت کی محافظ اور حسینیت کے صحافی کا نام زینب ہے. بس میں آ گیا باب مصائب میں. اب اس سے زیادہ نہ آپ متحمل ہیں اور نہ میں متحمل ہوں. میں نے مختصراً جو عرض کرنا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. توجہ رکھیے گا. اور اب ظاہر ہے کہ میں نے مصرع جناب شہرت صاحب کا پڑھا کہ دستے زینب میں گریبان ستم آج بھی ہے. بس مصائب بہت زیادہ نہیں پڑھ پاتا میں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب مصرع طرح پر ہوئی ہے تو مصرع ہی سنا دوں آپ کو کہ خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن. تڑپ جائیں گے، بیت سن کے تڑپ جائیں گے آپ. خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن، بو سگاہے نبوی کاٹوں یا کاٹوں گردن. بولے شے جس میں تو راضی ہو. آپ کی آوازیں بلند ہونا چاہیے، آپ کی آوازیں بلند ہونا چاہیے. بولے شے جس میں تو راضی ہو، نہیں جائے سخن حلق یہ حلق نبی ہے. یہ دہن ان کا دہن، قیامت ہے بیت، قیامت ہے بیت. شمر نے پوچھا کوئی عذر تمہیں اب تو نہیں، بولے شے دیکھ لے دروازے پر زینب تو نہیں. شمر نے پوچھا کوئی عذر تمہیں اب تو نہیں، بولے شے دیکھ لے دروازے پر زینب تو نہیں. آئی زہرا کی صدا شمر تو نابینا ہے، در پہ زینب نہیں بالی پہ مگر زہرا ہے.
ارے بے رحم خطا میرے پہ سر کی کیا ہے، آستی الٹے ہوئے تیغ کو کیوں کھینچا ہے، کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے، ارے میرے بچے کو نہ کر ذبح پیغمبر کے لیے۔ میرے بچے کو نہ کر ذبح پیغمبر کے لیے۔ دیکھ کر حلق پہ شبیر کے خنجر زہرا، خاک پر بیٹھ گئی کوکھ پکڑ کر زہرا۔ کبھی نالا تھی سوئے قبر پیغمبر زہرا، کبھی کہتی تھی نجف کو یہ کھلے سر زہرا۔ داد رس کوئی نہیں دیر سے چلاتی ہوں، یا علی آؤ میں لٹی جاتی ہوں۔ زہرا کا زانو ہے، بس میں مجلس تمام کروں، زہرا کا زانو ہے حسین کا سر ہے، زہرا کا زانو ہے حسین کا سر ہے۔ پیغمبر نے چاہا کہ میں اپنے زانو پہ حسین کا سر رکھ لوں، حسین نے منع کر دیا، نانا میرے مقتل سے اتنی دور چلے جائیے کہ آپ تک میرے تڑپنے کی آواز نہ پہنچ سکے۔ علی ابن ابی طالب نے آواز دی، میرے لال میں نے کائنات کی مشکل کشائی کی ہے، میں تجھے اپنی گودی میں لے لوں؟ کہا بابا میرے مقتل سے چلے جائیے، یہ منزل امتحان ہے، یہاں میں آپ کی مدد کو قبول نہیں کر سکتا۔ علی بھی چلے گئے، حسن آگے بڑھے، کہا بھیا بچپنا، لڑکپن، جوانی سب تمہارے ساتھ گزاری، آؤ میں تمہارے بازوؤں کو سہارا دے دوں۔ کہا بھیا میرے مقتل سے چلے جاؤ۔ چلے، بس سنیے مجلس تمام ہو گئی۔ کہا میرے مقتل سے چلے جاؤ اور اتنی دور جاؤ کہ میرے تڑپنے کی آواز تم کو سنائی نہ دے۔ ایک مرتبہ ماں آگے بڑھی، ایک مرتبہ زہرا کی آواز آئی، ولدی حسین ولدی حسین ولدی حسین۔ سنیے فقرہ سنیے، بہت مصاب ہوں گے۔ جیسے ہی حسین نے اماں زہرا کی آواز سنی، خاک سے سر کو اٹھایا، توجہ رکھیے گا، خاک سے سر کو اٹھایا اور ایک سوال کیا، اے اماں آپ نے آنے میں دیر کیوں لگائی، آپ نے آنے میں تاخیر کیوں کی؟ زہرا نے تڑپ کے آواز دی، اے بیٹا میرے ہاتھوں پر تیرا علی اصغر تڑپ رہا تھا، ارے میں اس کو بہلاتی جاتی تھی، تیرے مقتل کو دیکھتی جاتی تھی، اے میرے لالا میں اپنے زانوں پہ تیرا سر رکھ لوں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق الزہرا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا۔ بار الہا حاضرین مجلس اور بانیان اور خدمتگاران شب بیداری، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور جتنے بھی مومنین اس روح زمین پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، مومنین آباد ہیں، ان سب کی عزت، مال، جان اور آبرو کی حفاظت فرما۔ بار اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سچے امام کے محب بن سکیں اور انہی کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔ اب میں ذاتی طور پر آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تمام مومنین مرحومین کہ جو کبھی ہر فرش ازا کی زینت ہوتے تھے، آج جوار رحمت پروردگار میں قیام پذیر ہیں، تمام اگلے پچھلے سب مرحومین مومنین کی ارواح کو ایک سورہ فاتحہ ایصال فرما دیجیے۔